حقوق کون کون سی؟ سب سے پہلے میں بات کروں گا بیوی کے حقوق جو کہ شوہر پر عائد ہوتے ہیں. وہ دو طرح کے ہیں، مالی اور غیر مالی. مالی حقوق میں سے ایک حق مہر ہے اور دوسرا حق نان نفقہ ہے. مہر بعض لوگ بوقت نکاح ادا کر لیتے ہیں سارا، بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو کچھ ادا کرتے ہیں، کچھ معجل ہوتا ہے، کچھ غیر معجل، کچھ کو بعد میں ادا کرتے ہیں. لیکن ہم نے وطن عزیز میں یہ بھی دیکھا کہ کچھ لوگ، بلکہ زیادہ تر لوگ، مہر جو بعد میں دینا ہوتا ہے اس کو دیتے ہی نہیں. وہ گھر بنا رہے ہوتے ہیں، بزنس مین ہوتے ہیں اور اچھا خاصا ان کا کاروبار چل رہا ہوتا ہے، لیکن وہ غافل ہوتے ہیں کہ ان کی ذمہ ابھی تک ان کی بیویوں کے مہر بقایا ہیں، اور اسی حال میں دنیا سے بیویوں کے مقروض ہو کے جاتا ہے. تو جو مالی حقوق ہیں ان میں سے پہلا حق مہر ہے، اس کو اپنی زندگی میں جتنا جلدی ہو سکے ادا کر لینا چاہیے. اس مہر پر فقط اور فقط حق بیوی کے ہے، وہ جو چاہے کر سکتی ہے. اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں بیوی کا مہر ادا نہیں کر سکا، وہ دنیا سے بیوی کا مقروض ہو کے گیا. اور جو دوسرا حق ہے بیوی کا شوہر پر، وہ ہے نان نفقہ. اس نے اپنا نفس جب شوہر کے سپرد کر دیا تو اب شوہر پر نان نفقہ دینا لازم ہوتا ہے. نان نفقہ میں خوراک ہے، رہائش ہے، لباس ہے اور دوا ہے، اور اس کے علاوہ دیگر ضروریاتی زندگی شوہر پر لازم ہوتا ہے کہ اس کی دیگر ضروریاتی زندگی بھی پوری کرے. یہ وہ حقوق تھے جو مالی تھے. ناظرین محترم، اب آتے ہیں ان حقوق کی طرف جو غیر مالی ہیں. غیر مالی حقوق میں سے جو پہلا حق بیوی کا شوہر پر ہے وہ ہے عدل. کیا ہے؟ عدل و انصاف. کہ وہ ہمیشہ بیوی کے معاملے میں عدل و انصاف کرے. اگر ایک سے زیادہ شادیاں کی ہیں تو ان میں انصاف کرے. 4 شادیاں کرنا کوئی واجب نہیں ہے. ایک اجازت دی گئی ہے کہ ایک بیک وقت ایک مرد اپنے نکاح میں 4 عورتوں کو رکھ سکتا ہے. فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. نکاح کرو 2 سے، 3 اور 4 سے. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. اگر تمہیں خوف ہے کہ تم عدل نہیں کر سکو گے تو ایک ہی پر اکتفا کرو. فقط نان نفقہ پر اور ازدواجی تعلق پر قادر ہونا ہی ضروری نہیں، بلکہ عدل و انصاف قائم کرنا بھی ضروری ہے. تو پہلا حق جو بیوی کا غیر مالی جو پہلا حق ہے شوہر پر عائد ہوتا ہے وہ ہے عدل. عدل کرے، انصاف کے ساتھ پیش ہے. وہ اس کی بیوی ہے، اس کی نوکرانی یا کنیز نہیں ہے. اور دوسرا حق غیر مالی جو دوسرا حق ہے وہ ہے حسن معاشرہ. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو، حسن سلوک سے پیش آیا. تو حسن سلوک سے پیش آنا، حسن معاشرت سے پیش آنا، یہ دوسرا حق ہے. اچھے رویے سے پیش آنا، یہ نہیں کہ نہ مناسب زبان اس کے لیے استعمال کرنا، نہ مناسب الفاظ استعمال کرنا، اور ظلم پہ ظلم اور زیادتی پہ زیادتی کرنا. کیوں؟ کہ وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی اپنے بھائیوں اور بہنوں کو چھوڑ کر جس گھر میں وہ پیدا ہوئی، بچپن گزارا، لڑکپن گزارا، جوانی کے بعد جب جوانی میں داخل ہوئی، بعد شادی اس کی رخصتی ہوئی، وہ سب کچھ چھوڑ کے آ رہی ہے. کس کے لیے چھوڑ کے آ رہی ہے؟
فقط اور فقط اپنے شوہر کے لیے، تو شوہر پر لازم آتا ہے کہ حسن سلوک سے اپنی بیوی کے ساتھ پیش آئے. یہ غیر مالی جو حقوق ہیں ان میں سے دوسرا حق ہے. نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلند ایمان والا شخص، باکمال ایمان والا شخص وہ ہے جس کی اخلاق اچھی ہو، اور تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنی عورتوں کے لیے اچھا ہو، جو اپنی عورتوں کے لیے اچھا ہو. تو دوسرا حق یہ ہے ہمیشہ حسن سلوک سے پیش آئے اور اس کے اچھے کام کو اپریشیٹ کرے، اس کی تعریف کرے، وہ داد و تائید سے نوازے تاکہ وہ آئندہ بھی اچھے کام کرتی رہے. اور اگر غلطی ہوتی ہے تو انسان غلطیوں سے پاک نہیں، انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، تو دائرہ شریعت میں رہتے ہوئے ٹھنڈے دماغ کے ساتھ سمجھائے، نہ کہ مار پیٹ کرے. تیسرا حق جو بیوی کا شوہر پر لازم ہوتا ہے، عائد ہوتا ہے، وہ ہے حفاظت. شوہر پر لازم ہے کہ اپنی بیوی کی عزت کی حفاظت کرے، اس کے ناموس کی حفاظت کرے، اس پہ الزام تراشی اور بہتان تراشی نہ لگائے، اور عدم اعتماد کا مظاہرہ نہ کرے، اس کے عیوب و نقائص کو نہ پرکھے بلکہ اس کی خوبیوں پر نظر رکھے. اعتماد کرے اور بدگمانی بیوی کے بارے میں نہ کرے، شکوک و شبہات کی نگاہوں سے نہ دیکھے. اگر ایسا کرے گا تو اس کی اپنی زندگی جہنم بن جائے گی، زندگی سے سکون ختم ہو جائے گا. اور غیرت کے حوالے سے اعتدال کا راستہ اختیار کرے، فقط غیرت کے نام پہ قتل نہ کرے بلکہ میانہ روی اختیار کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بھی حدیث کہ کوئی بھی شخص کسی مومنہ عورت سے نفرت نہ کرے. اگر اس کی ایک بات ناپسندیدہ ہے تو دوسری بات یقیناً پسندیدہ ہوگی. حضور نے فرمایا عورت کو ٹیڑھی بستی سے پیدا کیا گیا، کوئی سیدھا کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کو توڑ دے گا. لہذا حسن سلوک سے پیش آئے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ انسان کا سب سے قیمتی بڑا خزانہ نیک عورت ہے، اس کی نیک بیوی. یہ حدیث بات ہے. تو غیر مالی جو حقوق تھے ان میں سے تیسرا حق بیوی کا جو شوہر پر لازم ہوتا ہے وہ ہے حفاظت. اور چوتھا حق ازدواجی تعلق. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ. جب وہ طہر میں داخل ہو جائیں، پاکی میں داخل ہو جائیں تو تم ان کے پاس جاؤ، اللہ تمہیں یہ حکم دیتا ہے. تو ائمہ میں سے ایک امام نے کہا ایک طہر میں اس تعلق کو قائم رکھنا ضروری ہے، لیکن امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا طہر میں تعلق قائم کرنا ضروری نہیں. امام احمد فرماتے ہیں تعلق کا جو فاصلہ ہے وہ 4 ماہ کا ہے. اور یہ بھی آیا کہ کچھ شخص سفر میں ہے اور مانے سفر کوئی چیز نہیں تو اسے چاہیے کہ وہ 6 مہینے کے بعد اپنے گھر کی طرف لوٹے. مانے سفر کوئی چیز نہ ہو تو 6 ماہ کے بعد اپنے گھر کی طرف لوٹے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، رات کو آپ گشت کر رہے ہیں، ایک عورت کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی شوہر کو یاد کر کر کے رو رہی ہے، محبتوں بھرے اشعار پڑھ رہی ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے جو رسول اللہ کی زوجہ تھی، حضرت فاروق اعظم کی صاحبزادی تھی. کہا کہ ایک عورت شوہر کے بغیر کتنا عرصہ گزار سکتی ہے. حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے اپنے والد فاروق اعظم سے کہا کہ 6 مہینے. فاروق اعظم نے جہاد پر جانے والے لوگوں کے لیے 6 مہینے کا وقت مقرر کر دیا. کہا 6 مہینے کے بعد ہر صورت وہ اپنے گھروں کی طرف لوٹ کر. تو غیر مالی حقوق میں سے جو تیسرا حق آپ نے سنا وہ ہے ازدواجی تعلق. سامعین محترم، تیسرا نہیں بلکہ یہ چوتھا حق تھا ازدواجی تعلق. تو 2 حقوق پہلے آگے
جو کہ مالی تھے، ایک تھا مہر اور دوسرا نان نفقہ. غیر مالی حقوق میں سے ایک حق عدل آ گیا، دوسرے نمبر پہ حسن معاشرت آ گیا، تیسرا جو حق ہے وہ حفاظت، اور چوتھا ازدواجی تعلق. 6 حقوق بن گئے جو عورت کے، بیوی کے مرد پر لازم آتے ہیں، واجب ہوتے ہیں. اب آئیے ان حقوق کی طرف کہ